مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں سلام اور خدا یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں صلیبی کلمات بیان کیے جاتے ہیں، اور آج صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ بیان کیا جائے گا، جو کلمہ معافی کا کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق آج ہم غور و خوض کریں گے اور تھوڑی سی توجہ کریں گے تاکہ خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ آئیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے، لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جس پر آج ہم غور کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اس جگہ پر اس خوبصورت آیت کے اندر سے ہم جو خاص بات دیکھیں گے وہ ہے معافی۔ معافی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور 7 صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے جس کو نام دیا گیا ہے معافی کا کلمہ۔ اس کلمے کے اندر کچھ یوں تفسیر کی گئی ہے، یہ محبت کے انمول موتی، وفا کے حسین پھول، پیار و خلوص سے بھرے بول، دلکش اور سریلی آواز، ظالم دشمنوں کے لیے جو صلیب سے بلند ہوتی ہے اور اپنے عظیم کردار کی عظمتوں کو چھوتے ہوئے محبت کی بلندیوں پر پہنچتی ہے۔ یہ بے مثال التجا، یہ بے مثال فریاد اور یہ بے مثال پکار اس مقدس ہستی کی ہے جو محبت کا شہزادہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ پکار، یہ معافی کی پکار جو دی گئی ہے اور کہا گیا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، یہ بڑی التجا کے ساتھ یسوع مسیح ناصری نے یہ پکار دی ہے، بڑی چاہت سے یہ پکار دی ہے، اور بڑی یہاں پر ہم جس بات متعلق دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہمدردی سے یہ پکار دی ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس کلمے کے بارے میں ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس محبت بھری ہستی نے کیا مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ پھر اگر ہم آگے چل کر دیکھیں تو دوسرے پوائنٹ پر ایک اور بات ہمیں نظر آئے گی، اور وہ یہاں پر لکھا ہے، اور آج وہ اپنے سخت دکھ دینے والے دشمنوں کو بھی گلستان محبت کے پھول پیش کر کے کہتا ہے کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 الفاظ پھر دیے گئے ہیں، جیسے اوپر 3 الفاظ دیے گئے ہیں، بے مثال فریاد، بے مثال التجا اور بے مثال پکار۔ اسی طریقہ سے یہاں پر پھر 3 الفاظ دیے گئے ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے، کتنا جذبہ محبت، کتنا جذبہ چاہت اور کتنا حوصلہ ہے اس عظیم ہستی کے دل میں جو اس پر ظلم کرتے تھے، اور ان ظالم لوگوں کے لیے، ان ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے یسوع مسیح اپنے زبان مبارک سے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ہم اور بھی خدا کے کلام میں سے باتوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور تیسرا پوائنٹ جو ہمارے سامنے آتا ہے معافی کے متعلق، یہ بے درد زمانہ جو ہے، یہ ایسا زمانہ جو ہمارے سامنے آتا ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے جو لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ یہاں پر دیکھیں گے 2 ڈاکوؤں کو بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہی صلیب دی گئی تھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ دشمن اپنے تانوں اور سخت الفاظ سے اسے پریشان کر رہے تھے۔ جب ان کے حسد کی چنگیاریاں شعلوں کا روپ دھار رہی تھی، تو اس وقت بھی خدا یسوع کی ذات اقدس سے
मोहब्बत की शवाएं नमूदार होकर कह रही थी कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसी तरीका से हम चौथे पॉइंट पर अगर चलें तो चौथे पॉइंट पर भी एक बात बताई गई है और लिखा है खुदा के कलाम में, यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्योंकि उसने तेरी राहों में आने वाले कांटे समेट कर कांटों का ताज पहन लिया। ये बेदर्द जमाना जो है, ये बेदर्द इंसान जो है, ये आज इस मुआशरे के अंदर एक दूसरे को मुआफ नहीं कर पा रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जो हमारे रास्ते के अंदर कांटे आते हैं, जो हमारे रास्ते के अंदर रुकावटें आती हैं, वो यीशु मसीह ने उन कांटों को उठाया और अपने सर का ताज बना दिया। इसलिए हम इस बात के बारे में भी सीख सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया गया जिनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें उसके बारे में ये बात मिलती है और यहाँ पर ये कहा गया है। अगर हम आगे बढ़े तो एक और पॉइंट हमारे सामने आता है, उसके दुश्मनों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था और शैतान उन जालिमों में समा चुका था। लेकिन खुदा का बेटा बेलौस मोहब्बत के फूल बखेर कर दुश्मन की शफायत करके कह रहा था कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इसलिए यहाँ पर यह जिक्र किया गया है कि वो इंसान जिसके मतलब बेटा अपने बाप से सिफारिश करता है, इल्तमास करता है, दरख्वास्त करता है कि बाप ये कुछ नहीं जानते, इनको मुआफ फरमा, वही इंसान जो है उसके लिए एक ताना बन के सामने आता है। लेकिन यीशु मसीह नासरी अपने मोहब्बत भरे, जो मोहब्बत से भरे हुए उसके पास अल्फाज हैं, उनको फूलों की तरह बखेर रहे हैं। फिर आगे हम अगर देखें तो और भी हमारे पास बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। फिर कहा गया है, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, शैतानी कुव्वतें बेबसी के आलम में लाचार थी, इसलिए कि वो अपने मुकरू इरादे में नाकाम हो रही थी, क्योंकि मसलूब होने वाले यीशु की आवाज़ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि हमायत में थी, क्योंकि यीशु ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें ज़रूरत है कि हम माफ़ी का दर्स दें, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। थैंक यू।